ڈرامہ سیریل ہمراہی کی قسط نمبر 31 جذبات، پچھتاوے اور سسپنس سے بھرپور ایک بہترین کڑی تھی جس نے کہانی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اس قسط کی شروعات سیحان اور رانیہ کے بھائی وزیر کے درمیان گفتگو سے ہوتی ہے، جہاں سیحان سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر رانیہ اور وزیر کو الگ الگ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ ولید کے گھر والے ان تک نہ پہنچ سکیں۔ دوسری طرف رانیہ گہرے صدمے اور گلٹ کا شکار ہے اور وزیر سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے کیونکہ وہ دوسروں کی زندگی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس موقع پر الہام رانیہ کو سنبھالتی ہے اور اسے اپنی زندگی کی دردناک کہانی سناتی ہے کہ کس طرح اس کے والدین الگ ہوئے، وہ ترکی میں اکیلی رہی اور اپنی ماں اور بہن ایلف سے دوری کا پچھتاوا اسے آج بھی تڑپاتا ہے۔ الہام رانیہ کو سمجھاتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اسے جینا ہوگا کیونکہ زندگی ایک تحفہ ہے۔ اسی دوران سیحان اور الہام کے درمیان بھی دوریاں کچھ کم ہوتی نظر آتی ہیں جب الہام اعتراف کرتی ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی آسان نہیں رہی اور سیحان بھی پہلی بار الہام کے سامنے اپنے جذبات اور ایلف کی موت کا سچ کھول کر رکھ دیتا ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو ایلف کو کبھی مرنے نہ دیتا۔ کہانی میں سسپنس اس وقت بڑھتا ہے جب ولید کے قتل کے بعد لالا اپنے بیٹے کے قاتلوں کی تلاش میں اندھا دھند کارروائیاں کر رہا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ گیسٹ ہاؤس کے CCTV کیمرے اس دن بند تھے۔ لالا گیسٹ ہاؤس پر 24 گھنٹے پہرا بٹھانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ رانیہ اور وزیر غائب ہو چکے ہیں۔ قسط کے اختتام پر الہام رانیہ کو اپنی عزت کی جنگ خود لڑنے اور احساس جرم سے باہر نکلنے کا حوصلہ دیتی ہے اور اسے اپنے ریسٹورنٹ لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ آخری منظر میں سیحان اور الہام کی ملاقات ہوتی ہے جہاں سیحان کہتا ہے کہ اسے ولید کو مارنے کا کوئی افسوس نہیں کیونکہ وہ ایک بہت برا انسان تھا، اور وہ الہام سے ایک جذباتی فرمائش کرتا ہے کہ اگلے ہی دن ایلف کی برتھ ڈے ہے، کیا وہ ایک دن کے لیے ایلف بن سکتی ہے؟ مجموعی طور پر یہ قسط شاندار اداکاری اور مضبوط ڈائلاگز کی وجہ سے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتی ہے۔